حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ شام چلے گئے اور وہیں زندگی گزارنے لگے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے۔ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا، حضرت بلال ایک بار وہی اذان سنا دیں، سرکار کے زمانے والی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہلوایا۔ اب انکار ناممکن تھا۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ عورتیں، بچے سب گھروں سے باہر نکل آئے، غم سے نڈھال، بے قرار، ہچکیاں بند ہو گئیں۔ جب کہا حضرت بلال نے، اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر منبر رسول پر پڑی۔ منبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی منبر دیکھ کر حضرت بلال گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یا اللہ، ان جیسی محبت ہمارے دلوں میں بھی بھر دے، آمین ثم آمین۔